حدیث مؤثر ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تو انسانوں نے غسل نہیں دیا تھا حضرت حنظلہ کو۔ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ کا لقب ہے، فرشتوں نے حضرت حنظلہ کو غسل دیا انتقال کے وقت، شہادت کے بعد، چونکہ حضرت حنظلہ کی نئی نئی شادی ہوئی اور آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ رات گزار رہے تھے، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو گیا کہ جنگ میں چلنا ہے، جہاد میں چلنا ہے۔ اب حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی آواز سن کر فوراً میدان گئے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ غسل انہوں نے نہیں کیا تھا۔ بعد میں جب حضرت حنظلہ کو میدان سے تلاش کیا گیا تو حضرت حنظلہ کے جسم سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حنظلہ غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اتنے بڑے صحابی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور آقا کی گفتگو کو سنتا تھا، آپ کی نصیحت کو سنتا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرتا تھا، زیارت کرتا تھا، تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں میرے اندر عجیب کیفیت پیدا ہوتی تھی، میرے اندر خشیت طاری ہو جاتی تھی، میرے اندر اللہ رب العزت کی وہ جنت اور جہنم نظروں کے سامنے ہو جاتی تھی۔ تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں جب میں آقا کی مجلس سے اٹھ کر اپنے گھر جاتا تھا، اپنی بیوی بچوں میں ہوتا تھا، اپنے کھیت کھلیان میں ہوتا تھا، تو حضرت حنظلہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے سامنے بیٹھنے والی کیفیت گھر میں نہیں ہو پاتی تھی، بیوی بچوں کے اندر تبدیل ہو جاتی تھی، دکان میں گیا، مکان میں گیا، کاروبار میں گیا تو وہ کیفیت دل سے نکل جاتی تھی۔ تو ایک دن حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی کے عالم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت حنظلہ کہہ رہے تھے نا نافق حنظلہ نافق حنظلہ نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آقا کے پاس میں کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ فرمانے لگے ہاں میں منافق ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی خدمت میں ہوتا ہوں، آپ کے چہرے انور کو دیکھتا ہوں، آپ کی گفتگو اور نصیحت کو سنتا ہوں، میرے اندر ڈر، خوف، خشیت طاری ہو جاتی ہے، میں گھر جاتا ہوں تو یہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو یہاں پر کچھ ہے، گھر میں کچھ ہے، اسی کو تو منافق کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ کو تسلی دی، فرمایا حنظلہ بات یہ نہیں ہے ساعتن فساعتن، یہ تو وقت وقت کی بات ہوتی ہے کہ تم میرے پاس آتے ہو تو خشیت اور رقت طاری ہوتی ہے، گھر جاتے ہو تو تمہارے اندر یہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ اگر تمہارے گھر میں بھی یہ کیفیت طاری ہو جائے، تمہارے بستروں پر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو آسمان سے فرشتے حنظلہ سے آ کر کے مصافحہ کرنے لگے اور حنظلہ سے سلام کرنے لگے۔ تو حضرت حنظلہ کی دل کی کیفیت جب تبدیل ہوئی نا تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا فلاں کو دیکھتا ہوں کہ یہ منافق، فلاں کو دیکھتا ہوں یہ منافق، فلاں کو دیکھتا ہوں یہ منافق۔ حضرت حنظلہ نے سب سے پہلے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں منافق۔ آج کی سب سے آسان گفتگو ہوٹلوں کے اندر، چائے خانوں کے اندر، آفسوں کے اندر، گھروں کے اندر سب سے آسان طریقہ ایک جہاں بیٹھ کر کے لوگ جب اکٹھا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں یار سوسائٹی بہت خراب ہو گئی، معاشرہ بہت خراب ہو گیا اور عمرہ کی فضا بھی بہت خراب ہو گئی، لوگ بگڑ گئے، لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے، لوگوں کے رہن سہن بگڑ گئے۔ جب بھی کوئی انسان بیٹھتا ہے نا، انسان کی گفتگو کا سب سے آسان طریقہ کسی کی پگڑی اچھالنا، کسی کے اوپر غیبت ڈال دو،
اور کسی کو گالی دے دو اور کسی کے بارے میں تہمت لگا دو، آج انسان کے محفل کا سب سے اچھی گفتگو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال هلك الناس فهو اهلك، جو آدمی یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے، لوگ برباد ہو گئے، لوگوں کے اخلاق بگڑ گئے، لوگوں کے طور طریقے بگڑ گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال اهلك الناس فهو اهلك، جو آدمی یہ کہتا چل رہا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ، وہی ہلاک ہوا ہے اور وہی تباہ ہوا ہے۔ اگر اس کو فکر ہوتی معاشرے کی، اگر اس کو فکر ہوتی سوسائٹی کی، اگر اس کو فکر ہوتی اپنے شہر کی، اس کو فکر ہوتی اپنے ملک کی، تو ابتدا وہ اپنی ذات سے کرتا۔